الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے اور اس دنیا کی سب سے بڑی دولت دین اسلام سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے. اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کرور و سلام ہو تمام
کہ تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نافرمانی کر کے، روگردانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مقدم رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے لیے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ جو لوگ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے ارادوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی ہسٹری کو، ان کی تاریخ کو پڑھ کر ہم اپنی زندگی کو سنورنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائیو، جیسا کہ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے توحید کے بارے میں چند باتیں رکھی گئی تھی، تو آج جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں وہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، ماہ محرم۔ کیا ہے؟ ماہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس محرم کی 4ویں تاریخ چل رہی ہے۔ ہم سب کو انگریزی تاریخ ابھی معلوم ہے، لیکن اسلامی مہینہ، اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر، اسلامک سال ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پوری کی پوری زندگی اسلام سے ہٹ کر، اسلام کے دائرے سے ہٹ کر ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے اسلام کے بہت سارے شعائر، اسلام کے بہت سارے ایسے اعمال، اسلام کے بہت سارے ایسی چیزیں جو ہماری زندگیوں سے خالی ہیں، انہی میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اسلامی تاریخ۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ تاریخ آج کتنا ہے تو وہ انگریزی تاریخ بتائیں گے، لیکن ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمیں اسلامی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہجری معلوم نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اسلامی مہینوں کے نام ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اسلامی سال ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، تو اسی ماہ محرم کے تعلق سے
اس ماہ محرم کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اسی مہینے کے اندر جو بدعات ہیں، جو رسم و رواج شرکیہ طور پر، بدعتی اعمال کے طور پر جو اعمال لوگ کرتے ہیں، ان اعمال کو بھی ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں رد کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 36، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے، ماہ محرم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی خصوصیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ بے شک میرے نزدیک، یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک، مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کتنے ہیں؟ مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 ہے۔ اور 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور اللہ رب العالمین کی کلام کے اندر، اللہ رب العالمین کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ہم نے فضیلت والے، حرمت والے ہم نے بنا دیے ہیں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض منها، جب سے ہم نے آسمان کو بنایا، جب سے ہم نے اس زمین کو بنایا، اس وقت سے ہی ان 12 مہینوں کو ہم نے بنایا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیے۔ کب؟ جب اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو بنایا، یعنی انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے ان 12 مہینوں کو مقرر کیا تھا، اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے مقرر اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو یہ اس مہینے کی، ان 4 حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے۔ کیا میرے بھائی؟ جن 4 مہینوں کو، یعنی 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے فضیلت والے مقرر کر دیے، حرمت والے مقرر کر دیے، اور ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ ماہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، آج کیا ہے؟ 14 تاریخ ہے، 4ویں تاریخ ہے محرم کی۔ تو اس مہینے کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور ماہ محرم، یہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں۔ 3 مہینے کیا ہے؟ لگاتار کیا ہے؟ آتے ہیں۔ اس کے بعد اور ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ، جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے قرار دیے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی خصوصیت ہمیں معلوم ہوگی کہ اس مہینے کی خصوصیت، حرمت اور فضیلت اللہ رب العالمین نے کب مقرر کیا؟ جب سے یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان کو بنایا، جب سے زمین کو بنایا، اس وقت سے ہی ان 4 مہینوں کی حرمت ہے۔ اور اسی طرح ان 4 مہینے حرمت والے بنا کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ان مہینوں کے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم مت کرو، اپنے نفس پر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو۔ اور اس مہینے کی خصوصیت کے تعلق سے اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے کی 4 مہینوں میں فضیلت والے
مہینوں میں ایک مہینہ ماہ محرم کا ہے. اور اس مہینے کی حکمت کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذی القعدہ زمانے جاہلیت کی اگر ہم تاریخ پڑھیں گے، مکہ کے اندر اسلام آنے سے پہلے، دین اسلام آنے سے پہلے مکہ کے حالات کو اگر ہم پڑھیں گے تو وہاں پر ظلم و زیادتی، زناکاری، بدکاری، رشوت، سود، ہر چیز، ہر گناہ وہاں پر پایا جاتا تھا. کہاں پر؟ آج جس جگہ پر آج ہم پوری دنیا کے اندر سب سے مقدس جگہ ہم مانتے ہیں، اس جگہ، وہ جگہ اسلام آنے سے پہلے، دین آنے سے پہلے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ پائے جاتے تھے وہ تمام کے تمام گناہ اس جگہ پر پائے جاتے، کعبۃ اللہ کے اندر پائے جاتے تھے. انہی گناہوں میں ایک گناہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا. وہ کیا ہے؟ جنگ و جدال، قتل و غارت گری، زناکاری، بدکاری، ایک کے اوپر ظلم و زبردستی کرنا، جو کمزور ہے، جو غریب ہے، جو محتاج ہے، ان لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں کی حرمت جو کفار و مشرکین ہیں وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے. وہ لوگ بھی ان 4 مہینوں میں جیسے ہی یہ مہینے آ جاتے ہیں جنگ و جدال ختم کرتے تھے، گناہوں سے باز آ جاتے تھے، گناہ نہیں کیا کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس مہینے کی عظمت کو سمجھ کر وہ گناہوں سے روکتے تھے. اپنے دلوں کے اندر، اپنے نفسوں کے اندر گناہ کرنے کی خواہش، گناہ کرنے کا ارادہ ان کے اندر پایا جاتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے جس مہینے کو حرمت والا بنا دیا، جس مہینے کے اندر گناہوں سے کرنے سے منع فرمایا، تو وہ لوگ کفار مشرکین بھی اس مہینے کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے گناہوں سے کیا کرتے تھے؟ باز آ جاتے تھے. تو یہاں پر یہ حکمت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کی. تو یہ جنگ و جدال بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. تو جو لوگ حج کرنے کے لیے اس وقت آتے تھے، زمانے جاہلیت میں حج کرنے کے لیے جو لوگ دور دراز سے، دور شہروں سے، ملکوں سے آیا کرتے تھے، ان لوگوں کے لیے مشکل ہوا کرتا تھا. ان لوگوں کے لیے کیا کرتا تھا؟ مشکل ہوا کرتا تھا. جیسے ہی لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو یہ کفار مشرکین مکہ کے اندر جو لوگ تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ظلم و زبردستی کر کے ان کے پاس جو مال و دولت تھا، جو سفر میں لایا کرتے تھے، کئی دنوں، مہینوں سے کہے وہ سفر کر کے آتے تھے، اپنے پاس کہے بہت سارا مال و دولت رکھ کر کہے لاتے تھے. یہ سارا کا سارا مال یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ہڑپ کرتے تھے، ان کے اوپر ظلم و زبردستی کرتے تھے. اس طرح کہے جنگ و جدال ہوا کرتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ جو حج کے لیے، جو کعبۃ اللہ کو آنے والے لوگوں کے لیے کیا کر دیا؟ اس مہینے کو حرمت والا قرار دیا. یعنی جو لوگ حج کے لیے آ رہے ان کے لیے کہے اطمینان و سکون ہو، ان کے لیے راحت ہو، ان کے لیے سفر آسان ہو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ ذی القعدہ، جو حج سے پہلے، حج کے مہینے سے پہلے جو مہینہ آتا ہے ذی القعدہ، اس مہینے کو بھی اللہ رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا تاکہ لوگ دور دراز سے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آ کر کے حج کریں. اب حج کا مہینہ ہے، اب حج کے مہینے میں تمام لوگ حج کرتے ہیں. اس کے اندر بھی لوگ کہے ظلم و زبردستی، گناہ سے باز آنے کے لیے اس مہینے کو بھی اللہ رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا. اب اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ، کون سا مہینہ ہے اس کے بعد؟ محرم کا مہینہ. کون سا مہینہ؟ محرم کا مہینہ، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس مہینے کو حرمت والا اس لیے قرار دیا تاکہ لوگ جو دور دراز سے حج کرنے کے لیے آئے تھے، حج پورا اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ کرنے کے بعد وہ لوگ پھر اپنے گھر واپس جانا ہے، اپنا شہر واپس جانا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ محرم کے مہینے کو بھی حرمت والے مہینے کے اندر اس کو شمار کر دیا تاکہ جو لوگ میرے گھر کے لیے، میرے گھر کے پاس، میرے گھر کے لیے عبادت کرنے کے لیے، میری عبادت کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہیں ان کو صحیح سلامت اپنا گھر پہنچائیں، صحیح سلامت ان کو اپنا شہر پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو بھی حرمت والا قرار دیا. تو یہ حکمت ہے.
اب باقی بچا کون سا مہینہ؟ رجب کا مہینہ. تو اس مہینے کو، اس کی بھی حکمت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں. اب حج کو آنے کے لیے لوگ آتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اب جو لوگ جن کے پاس استطاعت نہیں حج کرنے کی، جو صرف عمرہ کرنے کی، زیارت کرنے کی ان کے پاس طاقت ہے، زیارت کرنے کی، عمرہ کرنے کی ان کے پاس مال و دولت ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے مہینوں کے 12 مہینوں کے درمیان میں اس مہینے کو رکھا، رجب کے مہینے کو، تاکہ لوگ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آ کر کہے وہاں پر عمرہ کر سکیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کر سکیں، مدینہ اور مکہ کی زیارت کر سکیں، وہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں. اس وجہ سے رجب کے مہینے کو بھی اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ حرمت والا قرار دیا. یہ اس کی ایک حکمت ہے. تو اتنی بڑی فضیلت ان مہینوں کی ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ان مہینوں کی کوئی فضیلت ہمیں معلوم نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے تو رمضان، بقرعید، اور اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو رمضان سے مطلب نہیں ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر، بقرعید سے مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ جو اسلام سے ہٹ کر جو عیدیں لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں، عید میلاد النبی کے نام پر، شب برات کے نام پر، محرم کے نام پر، ایسے بہت سارے ایسے عیدیں لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں، وہ عیدیں ہمیں معلوم ہیں. لیکن آپ کو اسلامی جو اصل، جو حقیقی معنوں میں جس کو اللہ رب العالمین نے، قرآن مجید نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مہینوں میں ہمیں عبادت کرنے کو، فضیلت اور اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے کہا ہے، آج ہمیں ان مہینوں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے. تو یہ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے، افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر. تو میرے محترم بھائیو، اس ماہ محرم کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا باقاعدہ. صحابہ کرام نے کفار مشرکین اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. اس آیت کے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس ان عدت جو کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت تلاوت کی، اس کے اندر فلا تظلموا فیہن انفسکم، یعنی ان مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم و زیادتی مت کیا کرو. یعنی تمہارا دل کہے گا گناہ کر، تمہارا دل کہے گا سود لے، تمہارا دل کہے گا سود دے، تمہارا دل کہے گا زنا کر، تمہارا دل کہے گا رشوت لے، سود لے، یعنی جتنے گناہ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں ان تمام کے تمام گناہوں کو اپنے نفس کے اندر کیا ہوگا؟ وہ ابھارے گا، اپنا نفس ابھارے گا گناہوں کے اوپر. تو اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں کہ تم ان مہینوں کے اندر ان گناہوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان خواہشات کو اپنے نفسوں کے اندر دبانا چاہیے، ان نفسوں کے اندر ختم کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین کو راضی کر سکے. تو یہاں پر کفار و مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے کے اندر جنگ اور قتال کرنے کے تعلق سے، لڑائی جھگڑا، دشمنی کرنے کے تعلق سے آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنے کے تعلق سے آپ کے بارے میں آپ کے پاس آ کر لوگ سوال کرتے ہیں، اے نبی قل، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا، گناہ کرنا، کسی کے اوپر ظلم و زبردستی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. تو میرے محترم بھائی، اس مہینے کی عظمت کو، اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو ہم سمجھتے ہوئے اس کے اندر جو اعمال ہمیں کرنا ہے ان اعمال کو ہمیں انجام دینے کی ضرورت ہے. جن اعمال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے
اس سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے اور ایک بات یہ بھی ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر، اپنی تفسیر کے اندر، عبداللہ ابن عباس ان کا قول نقل کرتے ہیں، ان کا قول ذکر کرتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں گناہ کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن ان جن مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والے قرار دیا کہ تم ان مہینوں میں گناہوں سے باز رہو، اگر تم ان مہینوں میں کوئی گناہ کرتے ہو تو وہ کہیں گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے باقی مہینوں کے مقابلے میں. مثال کے طور پر کیا ہے، اگر آپ فرض جو نماز ہیں جماعت کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 50 نمازوں کے برابر آپ کو ثواب دیا جاتا ہے. کتنے بولے میرے بھائی؟ فرض نمازوں کو اس کے وقت پر جماعت کے ساتھ اگر آپ ادا کرتے ہیں 5 نمازوں کو تو 50 نمازوں کے برابر آپ کو ثواب دیا جاتا ہے. اگر آپ نے فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا، اپنی منمانی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق، جب چاہے جیسے چاہے آپ نے ادا کر لیا تو 50 نمازوں کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. 50 فرض نمازوں کے برابر جو ثواب ہے وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا. تو اسی طرح کہ جو 12 مہینوں کے اندر جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان مہینوں کے اندر اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو وہ ایک گناہ 100 گناہ کے برابر ہے. اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی 100 گناہ یعنی 100 درجہ آپ کو ثواب دیا جاتا ہے. تو یہ حرمت والے مہینوں کی فضیلت ہے. تو اس کے تعلق سے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس سے مراد جس طرح سے تمام فرشتوں میں اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چن لیا. اس دنیا کے اندر تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان تمام کتابوں میں قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے چن لیا. پوری سرزمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے. تو ان مساجد کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے چن لیا. اور اسی طرح اس دنیا کے اندر تمام کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے، جس دن تمام کے تمام لوگ جمع ہو کر کیا ہے؟ خطبہ سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے ہیں. تو اس دن کو اللہ رب العالمین نے چن لیا. اور اسی طرح تمام کے تمام راتوں میں ایک رات کو اللہ رب العالمین نے چن لیا، اس کو فضیلت عطا کی. وہ کون سی رات ہے؟ بولے میرے بھائی، لیلۃ القدر والی رات ہے، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب اس کے اندر دیا جاتا ہے. تو اس طرح الگ الگ فضیلتیں، الگ الگ عظمتیں، الگ الگ اہمیت اللہ رب العالمین نے مقرر کر کے رکھا ہے. تو اسی طرح 12 مہینوں میں ان 4 مہینوں کو اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا کی ہے، حرمت عطا کی ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے جس طرح سے ماہ رمضان میں ہم باقی دنوں کے مقابلے میں، باقی راتوں کے مقابلے میں لیلۃ القدر والی رات کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں. تو اسی طرح ان 4 مہینوں میں، 12 مہینوں کے اندر ان 4 مہینوں میں ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی کے مقابلے میں آپ کو 100 گنا زیادہ آپ کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے. اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک گناہ کے مقابلے میں کیا ہو جاتا ہے؟ آپ گناہ تو کرتے ہیں لیکن جگہ کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، مہینے کے لحاظ سے وہ گناہ بڑھ جاتا ہے، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کی عظمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس مہینے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہیے. ہمیں معلوم ہے صرف اور صرف ماہ محرم کے اندر صرف پنجے اڑانا کیا ہے. لوگ بہت سارے ایسے مسلمان
بھائی ہیں ہمارے جو دین سے ناواقف ہیں, دین سے جو دور ہیں, قرآن اور حدیث جن کی گھروں کے اندر پایا نہیں جاتا ہے, ان کے زندگیوں میں دیکھو وہ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر الگ کہے دین سمجھ کر کہے زندگی گزار. بدعتی اعمال کو اپنا دین سمجھ لیے ہیں, بدعتی اعمال کو, شرکی اعمال کو اسی کو دین سمجھ کر, اسی کو ثواب سمجھ کر آج کہے عمل کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کا مسلمان کیا ہے, قرآن اور حدیث سے دور ہے, اسلام سے دور ہے. تو اسی طرح میرے محترم بھائیوں, آخری دو باتیں کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں میرے محترم. اور اس مہینے کے اندر ہمیں جو کرنا ہے وہ ہے محرم کی 10ویں تاریخ کو ہمیں روزہ رکھنا ہے. 10ویں تاریخ کو ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے رمضان کے یعنی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ کون سے ہیں؟ ماہ محرم کے روزے. ماہ محرم کے عاشورہ کا روزہ ہے. شہر اللہ المحرم, اللہ رب العالمین کا جو مہینہ ہے, جس مہینے کو اللہ رب العالمین نے حرمت قرار دیا ہے, اس مہینے کے اندر 10ویں تاریخ کو جو دن آتا ہے اس دن کو ہمیں روزہ رکھنا ہے. اور اسی طرح آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ. سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ فضیلت والا عمل کون سا, فضیلت والا نماز کون سی ہے؟ 5 وقت کی نماز. کون سی ہے؟ بولے میرے بھائی. 5 تمام بہت ساری نمازیں ہیں, ان تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز, سب سے فضیلت والا جو نماز ہے وہ کون سی ہے؟ 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 نمازوں کے بعد ایک نماز ہے بعد الفریضۃ الصلاۃ اللیل, جو رات کی جو نماز ہے, تہجد کی جو نماز ہے, وہ نماز سب سے فضیلت والا عمل ہے. جس طرح سے رمضان کے روزوں کی بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کے 10واں روزہ ہے. تو اس مہینے کے اندر 10ویں تاریخ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بولے میرے بھائی کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے. کہیں روزے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے. لیکن معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پورا دین اسلام سے ہٹ کر الٹا کیا جاتا ہے. جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک اور پیاس سے, کھانے پینے کی چیزوں سے روکتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دیا, لیکن آج ہم اس دن کے اندر کیا کرتے ہیں؟ بہت ساری ایسے پکوانے بنواتے ہیں, بہت ساری شربتیں بنواتے ہیں, سبیلے لگاتے ہیں, لوگوں کو کہیں کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. اس دن کیا کرتے ہیں؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بنیاد پر اس دن کو کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں. خوشی کے دن کیا کرتے ہیں بھائی بولو؟ عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھے کپڑے پہنتے, گھر میں گوشت وغیرہ بناتے, مٹھائیاں بناتے اور بہت ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. یہ کب کرتے ہیں؟ خوشی کے موقع پر کرتے ہیں. ماتم کے طور پر کوئی نہیں کرتا. ماتم کے طور پر کوئی کرتا ہے؟ بولے میرے بھائی, ماتم کے طور پر کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو آج کے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں گے, محرم کی 10ویں تاریخ کو اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک کہیں اپنے گھروں کے اندر بہت ساری پکوانے بنواتے ہیں, بہت ساری شربتیں بنوا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ چیز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, کسی کے گھر میں میت, کسی کے گھر میں اگر ایک جنازہ, کسی کے گھر میں اگر کوئی فوت ہو جاتی ہے کسی کی, تو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کا حکم نہیں ہے. بیوی ہے تو وہ 40 دن کی سوگ منا کر کہے وہ اس کے بعد
وہ زندگی گزار سکتی ہے. 3 دن سے زیادہ ماتم منانے کا حکم ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کسی شخص کو چاہتے تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو چاہتے تھے. تمام لوگوں میں سب سے زیادہ کسے چاہتے تھے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی تھی. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فرزند انتقال ہو جاتے ہیں، بیٹیاں انتقال ہو جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کے تعلق سے، اپنے بیٹیوں کے تعلق سے اور اپنے چچا کے تعلق سے، اپنے بیوی کے تعلق سے کبھی بھی ماتم نہیں کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم نہیں کیا، سوگ نہیں منایا، غم نہیں منایا، تو آج کے مسلمان کیوں منا رہے ہیں؟ تو میرا یہ سوال ہے ان لوگوں سے جو مسلمان کا اس طرح کا عمل کرتے ہیں. تو یہ لوگوں کا بنایا ہوا دین ہے میرے بھائیوں. یہ اسلام اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا دین ہے. لوگوں کا بنایا ہوا دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے نزدیک وہی عمل، وہی عبادت، وہی نیکی قابل قبول ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے. وہی عمل اللہ رب العالمین قبول کریں گے. تو آج کا مسلمان کدھر جا رہے ہیں؟ کن چیزوں کو اپنا رہے ہیں؟ تو بہت افسوس ہے میرے بھائیوں آج کے مسلمانوں پر، بہت افسوس ہے. تو اسی لیے آپ لوگوں سے ادباً میں گزارش کرتا ہوں، احتراماً گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دین کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں. دین کے بارے میں قرآن کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں. آپ کو ہر چیز آپ کو معلوم ہو جائے گا. ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. آج دیکھیں اسکولوں میں کتنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ایک مختصر سی زندگی ہم نہیں پڑھ سکتے. یہ آج مسلمانوں کی افسوس ہے، آج مسلمانوں کی حالت ہے، بہت افسوس ہے. اسی لیے آپ قرآن اور حدیث سے جڑ کر رہیں. جب تک اپنے دلوں کے اندر، اپنے جسم کے اندر سانس باقی ہے، اس وقت تک آپ کو قرآن اور حدیث سے، دین اسلام سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ کر اپنی زندگی گزارنا ہے. اگر آپ نے اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اپنی زندگی گزاری ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر آپ ناکام ہیں. آپ کل قیامت کے دن آپ خود پچھتائیں گے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس نے بھی میرے قرآن سے، میرے ذکر سے، میرے کتاب سے روگردانی کرتا ہے، یعنی میری کتاب کے مطابق میں نے جو بتایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، تو میں اس کی زندگی کو تنگ دستی میں، پریشانی میں، اس کی زندگی کو تنگ حالت میں بنا کے رکھ دوں گا. یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. ایک شخص کل قیامت کے دن، ایک شخص کو اللہ رب العالمین، جو لوگ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام کے تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا. تو ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے، اٹھنے کے بعد ان کی بینائی نہیں ہوگی، وہ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے. وہ لوگ اللہ رب العالمین سے پوچھیں گے اے اللہ رب العالمین، میں دنیا میں مجھے آنکھ تھے، میں لوگوں کو دیکھا کرتا تھا، لوگوں کی زندگیوں کو، دنیا کو، تمام چیزوں کو میں دیکھا کرتا تھا، لیکن آج مجھے بینائی نہیں ہے، آج میں کچھ چیزیں نہیں دیکھ سکتا ہوں. کیوں؟ اللہ رب العالمین، وہ بندہ کہ اللہ رب العالمین سے پوچھتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر میری آیتیں، میرا قرآن، میرا رسول کی باتیں تمہارے سامنے بتایا کرتے تھے، تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی. تم نے ان باتوں کو معلوم ہوتے ہوئے بھی اپنی منمانی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق تم نے میری کتاب کو، میرے رسول کی باتوں کو تم نے ٹھکرا دیا. اسی لیے جس طرح سے تم نے دنیا کے اندر میرے قرآن مجید کا ہوتے ہوئے بھی، میرے رسول کی باتیں ہوتے ہوئے بھی تم نے اپنی آنکھوں کو پھیر دیا. آپ کی آنکھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دنیا کے اندر اندھا بن کے آپ نے کیا کیا؟ ان چیزوں کو چھوڑ دیا.
اسی لیے آج میں نے تجھے اندھا کر کے اٹھایا ہوں. اس کے بعد انسان پچھتائے گا اللہ رب العالمین سے. اللہ رب العالمین تو مجھے دنیا کے اندر ایک لمحے کے لیے مجھے بھیج دے تاکہ میں تیرے قرآن کے مطابق عمل کروں گا, تیرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں عمل کروں گا. تو اللہ رب العالمین اس وقت کہیں گے میں دنیا میں تجھے 60-70 سالہ زندگی میں نے تجھے عطا کیا تھا, تجھے سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا تھا, تجھے سمجھانے کے لیے میں نے کتابیں بھیجی تھی, میرا قرآن تیرے سامنے آیا تھا, لیکن تو نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا. آج تیرے سامنے کیا ہے, تو جتنی بھی چاہے تو باتیں کر لے, جتنی بھی تیری پچھتاوا ہے, جتنی بھی تیری شکایتیں ہیں, وہ تمام کی تمام چیزیں آج قبول نہیں کی جائیں گی. جا, اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جاؤ اس بندے کو لے کر جہنم میں ڈال دو. تو یہ ہے میرے محترم بھائی. تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ محرم کی جو عظمت ہے وہ کیا ہے, اس ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے, نہ کہ کہیں بریانیاں پکا کر, پکوانے بنوا کر, شربتیں سبیلیں بنوا کر لوگوں میں تقسیم نہیں کرنا ہے, بلکہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھتے تھے تو ہم بھی روزہ رکھنا ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائی محرم کے تعلق سے, اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ضرورت اس بات کی ہے جو باتیں میں نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ ان باتوں کو خود عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی ان باتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کیا شرک اور بدعات, بڑے بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو قرآن مجید کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی سنوارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت, بھائی چارگی کے ساتھ, ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.